جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات بھی ہیں. ایک تو سوال بے شمار دفعہ شاید آپ نے جواب دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سوال آیا ہے وہ نیا ہے. نیا سوال پہلا حصہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اسی قوم میں مبعوث فرمائے گئے تھے جس میں اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بن کے آئے تھے. تو پھر یہ اہل کتاب بھی ہیں، نبی ہیں یا رسول ہیں، کفار کی طرف مبعوث کیے گئے تھے یا ان کا علاقہ وسیع کر دیا گیا تھا؟ اس طرح کا ان کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمریٹس بینک؟ نہیں، ایمریٹس بینک نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا ایک ادارہ ہے، فتاوی آن لائن. ایمریٹس کا نمبر اور ہے. اچھا جی کوئی بات نہیں جی، کوئی. یہ سوال بڑا اہم ہے کہ نبی اور رسول دو لفظ قرآن مجید میں آتے ہیں، ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا تو اس جہت سے اس کو نبی کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ خبر دیتا، جب وہ اس کو آگے پہنچاتا ہے لوگوں تک وہ رسول ہو جاتا. پیغامبر ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، کئی یہ کہتے ہیں، مگر یہ بات اس لیے درست نہیں کہ قرآن مجید میں جہاں آتا نا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، وہاں الگ کیا کہ تجھ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اور جو نبی، الگ الگ کر کے نا بیان کیا، اس لیے ہے تو دو ہی. اب ان میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی وہ ہے جو نئی شریعت نہیں لاتا، رسول وہ ہے جو نئی شریعت لاتا، مگر یہ بھی بات قرآن مجید کی روشنی میں درست نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی تھے صاحب شریعت اور اسماعیل علیہ السلام تو ان کے تابعی تھے، مگر رسول النبی قرآن نے ان کو کہا. تو اس لیے یہ بات کوئی نہیں بنی. سچی بات وہی ہے جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہی، اور اسی پر مولانا انور شاہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ابن تیمیہ کی اس کتاب میں اور کچھ بھی نہ ہوتا سوائے اس تحقیق کے تو یہی کافی. ایسی بات کہی جو ساری امت میں کسی کو نہیں سوجی کہ نبی ہوتا ہے ایسے لوگوں کی طرف مبعوث جو مومن ہوتے ہیں، ان میں اعمال کی خرابیاں ہوتی ہیں مگر عقیدے درست ہوتے ہیں. رسول ہوتا ہے جب دیکھتا کہ دین کی بنیادیں ہی ہل گئی، توحید کو ہی چھوڑ دیا، آخرت کے منکر ہو گئے، تو اس وقت جو آتا ہے اس کا کام بڑا سخت ہوتا ہے اور زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے ہیں تو بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا جو حشر اجساد کا منکر ہو گیا تھا کہ کوئی مردے دوبارہ نہیں زندہ ہوں گے، روحوں کو عذاب ثواب ہے. کافر بھی ہو گئے، صرف یہ نہیں کہ گناہ گار ہی تھے، اس لیے اللہ نے رسول الی بنی اسرائیل کا. یہ بات بڑی وزنی ہے، اور یہ جو ترجمان سننا لکھی ہے مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ نے، اس میں بہت اس کو انہوں نے پسند کیا اور تعریف کی کہ ابن تیمیہ کی ہر بات. صرف انہوں نے کہا کہ ایک روایت آدم علیہ السلام کے بارے میں آ جاتی ہے رسول مکرم، اس سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تو کافر نہیں تھے. انہوں نے کہا شکر ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس بات کو توڑ نہیں سکتے. ابن تیمیہ نے کہ اس کے خلاف نہیں جاتی، صحیح دلیل کو اس کے مقابلہ میں نہیں. یہ ترجمان السنہ میں ساری ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب النبوات سے انہوں نے نقل کر دی. بڑی پیاری بات کہ اگر صرف گناہ گار ہی ہیں لوگ، عقیدے ٹھیک ہیں، پھر نبی کا کام ہوتا. اور اگر وہ لوگ کافر بھی ہو جاتے ہیں، توحید کو ہی چھوڑ جاتے ہیں، آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں، وہی کے منکر ہو جاتے ہیں جیسے مشرکین مکہ. السلام علیکم. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی میرے. ایک تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یہ مسلمۃ کا اضافہ تو بالکل ردی ہے، اس کو چھوڑیں. مسلمان عورت والی بات کوئی نہیں. مسلمان پر علم کا تلاش کرنا فرض ہے. یہ اتنا ٹکڑا ٹھیک ہے تو یہ بھی کمزور، مگر چونکہ بہت سی ہے نا اس کی سندیں، اس میں کچھ جان ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. باقی اس میں عورت خود ہی آ جاتی ہے، یہ اور آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں. جب مسلم کہتے ہیں نا کہ مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ جنس ہوتی ہے، اس میں مرد عورت کا فرق نہیں ہوتا. لوگ خواہ مخواہ ایسی باتوں میں پڑ جاتے ہیں، دونوں ہی ہیں، مگر حکم ہے کہ علم حاصل کرنا مسلمان پر لازم ہے. جو آگے ہے نا اپنے امین صاحب کے، یہ دینی دنیاوی دونوں علم بالکل جھوٹ ہے. دنیاوی علموں کو خواہ مخواہ یہاں گھسیٹتے ہیں. کسی حدیث میں کسی آیت میں اس کا ثواب نہیں آیا، نہ کوئی فضیلت ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے آپ یہ فن حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، کوئی نہیں روکتا. مگر اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جس علم کی شان بیان کی ہے نا، وہ صرف وہ علم ہے جو اللہ کی کتاب ہے، رسول کی سنت ہے، جس سے دنیا اور آخرت سنورتی ہے. یہ علوم جو ہے نا ان کو آرٹس کے رکھے، فنون کاروبار ہے جو سیکھے آپ.
اس کو نہ کہیں کہ اللہ رسول نے اس کا ثواب بیان کیا، کوئی نہیں، یہ کافر بھی سیکھتے ہیں، ہم سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ ثواب کیا؟ ثواب کا جو ذکر ہے نا علم حاصل کرنے کا، وہ صرف کتاب و سنت۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ سب بھائی غلط باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں جو نا اب ہمارے مدرسوں میں انہوں نے داخل کر دیا کمپیوٹر سائنس کا، یہ علم کو خراب کرنے والی باتیں ہیں۔ ہاں، بچے تو جو ہے نا وہ دینی علوم میں ایسے ہیں کہ اس میں اسپیشلائزیشن کریں، ساری عمر گزار دیں، قرآن حدیث فقہ سمجھنے، وہ وقت تھوڑا اگر کمپیوٹر وغیرہ میں پڑ گیا۔ میں یہ یاد دلاتا ہوں کہ بالکل فتنہ ہے کہ بچے دنیا میں گم ہو جائے، روزی کمانے کی فکر پڑ جائے، قرآن حدیث چھوٹ جائے۔ بڑی سازش کی ہے کفار نے اور ہماری حکومتیں ساتھ دے رہی ہیں۔ ادھر جو یونیورسٹیاں کالج وہاں دین کا اگر ہم کہتے ہیں ساتھ پڑھاؤ، نہیں پڑھاتے، دینی مدارسے میں گھسیڑ دیا کہ ریاضی پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ۔ بھائی قرآن حدیث تو پڑھا نہیں جاتا، یہ کب پڑھیں گے؟ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ علم جس کی فضیلت ہے وہ صرف اللہ کی کتاب اور رسول کریم۔ بالکل صحیح ہے بھی آپ، میں نے دوسرے علم اگر کوئی، اس لیے یہ گھڑ لیا کہ آپ نے فرمایا علم حاصل کرو اگر سے چین جانا پڑے۔ یہ تو بالکل کہتے ہیں چین میں تو دین کا علم نہیں۔ بھائی چین کا کہاں کہا آپ نے؟ اطلب العلم اولا بالسین فرمایا ہی نہیں۔ بالکل موضوع اور منقرض بات ہے۔ ایک آخری چھوٹی سی اور بات پوچھتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ اہل فرشتے، اہل آسمان، اہل زمین، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں چونٹیاں اور یہاں تک کہ مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، یہ بھی میرا خیال غلط ہوگی؟ نہیں، یہ غلط نہیں، یہ امین صاحب بالکل صحیح حدیث ہے۔ اچھا، پوری کائنات ایسے آدمی کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، وہ ساری دنیا کا بھلا جاتا ہے۔ جو دنیا کو نیکی کی تعلیم دے اس سے زیادہ بہتر کون آدمی؟ وہ ساری خلق کے لیے امن، سکون اور راحت کا سامان کرتا، اس کے لیے جانور تک کیوں نہیں رحمت کی دعائیں کریں گے کہ یار سوکھ سے رہ گئے۔ اگر یہ بم برسانے والے حکومت کریں گے تو ساری خلق نے بد دعائیں دینی ہے نا کہ ہمیں سمندروں میں نہیں جینے دیتے۔ تو یہ حدیث پاک بالکل ٹھیک ہے کہ معلم خیر کے لیے ساری دعائیں کرتی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ جی آگے چلیں۔ مولانا ایک بہت پرانی بات ہے، اگر اجازت دیں تو میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارے ایک دوست خالد حسیب حسنی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا۔ تو ایک میٹنگ میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا اور ایس ایس پی کے ساتھ میٹنگ تھی۔ کوئی رشوت کے حوالے سے بات چلی تو ایس ایس پی نے کہا کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر تعلیم کم ہے اس لیے اس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے۔ تو خالد حسیب حسنی کی دلیری دیکھیے کہ وہاں سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ چلیں وہ تو ان پڑھ اور جاہل ہو گئے، ان کی تعلیم تو تھوڑی ہوئی، رشوت تو آپ بھی لیتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ڈگری ہے اس سے بہتر اور بڑی ڈگری کا تو کائنات کے اندر تصور بھی نہیں ہے۔ کوئی دردہ ہی نہیں رہ گیا۔ اس کا اس تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اصل تعلیم دین ہی کی تعلیم ہے جو بگڑے ہوئے آدمی کو انسان بناتی ہے۔ انسان۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بارے میں بات، وہ تو بات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت جو تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک آتے آتے ان میں کئی آخرت کے منکر ہو گئے، توحید چھوڑ دی، بت پرستی تک اور بچڑے پوجنے شروع کر دیے۔ اس لیے رسول نے بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں صرف رسول بھی۔ ٹھیک ہے۔ مولانا ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ جمعہ کے روز بعض لوگ خصوصی طور پر نماز عصر کے بعد کھجور کی گٹھلیوں پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی مسنون طریقہ ہے یا اپنی مرضی سے ہی کوئی عبادت کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے؟ اپنی مرضی سے کیا۔ ایک حدیث پاک بھی لوگ بیان کرتے ہیں، مساجد میں لکھی ہوئی بھی ہے کہ جو عصر کے بعد جمعہ کے دن یہ درود شریف پڑھے اتنے سال فرشتے جو نا مشقت میں پڑے رہتے ہیں اس کا ثواب لکھنے کے لیے، یہ بھی کوئی صحیح روایت نہیں۔ باقی درود شریف تو اپنی جگہ بہت فضیلت والی بات، اس کے اجر و ثواب کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں، جتنا دی چاہے پڑھے، مگر یہ باتیں نہیں ثابت۔